حسن صاحب آپ سے آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو جو انوائرمنٹ کا تھریٹ جو پاکستان اس وقت محسوس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کیجولٹیز کا نمبر بھی سٹیگرنگ ہے. اگر اس سال کے فگرز ہم نکال لیں جس میں ابھی 4 ماہ باقی ہیں تو 1000 سے اوپر کیجولٹیز بنتی ہیں. اگر ہم ہیٹ ویو کا جو نمبر ہے اس کو ملا لیں، پری مانسون کو ملا لیں، اور جو کرنٹ اگست کے اندر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں فلڈنگ کی وجہ سے، میرا خیال ہے اتنا بڑا نمبر کسی دہشت گردی یا کسی اور ریزن سے پاکستان میں کیجولٹیز کا، ڈیتھس کا نہیں ہوتا جتنا انوائرمنٹل چینجز سے ہوتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اتنی انٹینسیفائی سچویشن ہو کیسے گئی؟ کیا ہم پریپیئرڈ نہیں تھے؟ کیا یہ ہیومن انٹرونشن سے کم ہو سکتا ہے ڈیتھ ٹول، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انیویٹیبل ہے، اس خطے کے اندر ماحولیاتی تبدیلی جو ہے یہ بہت زیادہ انٹینس ہوتی جائے گی، آگے بھی اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوگا؟ جی مزمل، سب سے پہلے تو میں اس چیز پہ انتہائی دکھ کا اظہار کروں گا کہ یہ جو ڈیتھ ٹول ہوا ہے، جن فیملیز کے لوڈ ونز جو ہیں عزیز و قارب جو کہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم ان سب کے ساتھ ہمدردی ہے اور ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آپ کے کلائمیٹ چینج والے کویسچن کے اوپر کہ یس، یہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. اگر ہم ہر چیز کو کلائمیٹ چینج کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دیں کہ یہ سب کچھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ درست نہیں ہے. کلائمیٹ چینج اپنی جگہ پہ درست ہے، اس سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، کہیں پہ بڑے ہریکینز آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اور لیکن جو ہم ایک مظلومیت کا کارڈ فوراً پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم مر گئے، لٹ گئے، ہمارے اوپر عذاب آ گیا، ایسا نہیں ہے. دیکھیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ببلیکل پروپورشنز کی نہیں ہوئی، اس کے باوجود جو اتنے زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ میرے خیال میں 90% تو ہماری مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے. اچھا. اور باقی جو 10% رہ جاتا ہے اس میں ہماری اگنورنس بھی ہے اور اس میں ہماری لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہمارے بیڈ ڈیولپمنٹ ماڈلز ہیں جو ابھی تک بھی ہم جن پہ انویسٹ کر رہے ہیں، ایسے ماڈل جو کہ کلائمیٹ کمپیٹیبل نہیں ہیں. تو یہ مین وجوہات ہیں، اور ہر چیز کو فوراً کلائمیٹ چینج پہ ڈال دینا جو ہے نا وہ اپنی مطلب ہے کہ ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی ایک وہ جو ہے وہ چیز ہے. ورنہ اگر ہم اپنے آپ کو آرگنائز کریں، کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے کلائمیٹ چینج کی کہ جی اچانک آ گیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پچھلے 20 سال سے پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں زیادہ انٹینس ہوں گی. ہم نے کیا کیا اس کے بارے میں؟ ہمیں پتہ ہے کہ گرمی زیادہ پڑے گی، ہیٹ ویوز آئیں گی، ہم نے کیا کیا اس کے بارے میں؟ ہمیں پتہ ہے کہ شدید سردی بھی آئے گی، ہم نے کیا کیا اس کے بارے میں؟ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خشک سالی کے مہینے جو ہیں وہ بھی طول پکڑ سکتے ہیں، ہم نے کیا کیا اس کے بارے میں؟ ہمارا کوئی ڈیولپمنٹ ماڈل جو 2020 کے بعد کنسیو ہوا ہے، کوئی ایک ماڈل بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کلائمیٹ کمپیٹیبل ہے اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے. اگر 2010 کے فلڈز کو دیکھا جائے تو جہاں پہ لوگوں کے گھر ڈوبے تھے وہیں پہ دوبارہ بن گئے. 2022 کے فلڈز کو دیکھیں تو وہ جو ویڈیوز بھی ہیں اس کی تو بہت ساری جو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہوٹل گر رہے تھے وہاں پہ دوبارہ بن گئے. اب جو کچھ مینگورا، سوات، بنیر وغیرہ کے علاقوں میں ہوا ہے ادھر بھی لوگوں کے گھر جو ہیں مکانات، کاروبار وغیرہ جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہیں. اور مجھے اس چیز کا پورا یقین ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ چل رہے ہیں 2-3 مہینے کے بعد وہیں پہ لوگ اسی جگہ پہ وہیں پہ اپنی دکانیں اور ہوٹل جو ہیں وہ دوبارہ بنا رہے ہوں. مطلب کلائمیٹ تو بیسیکلی ہمارے یہاں پہ صحیح. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف. یہ کلاؤڈ برسٹ کا جو فینومینا ہے اس حوالے سے بھی میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، لیکن بیفور دیٹ مریم صاحبہ، یہ جو ہم سن رہے ہیں آج کل کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، ڈاکٹر حسن جو بات کر رہے ہیں، از اٹ دیٹ بیڈ کہ ہیومن انٹرونشن یا ہماری نیگلیجنس کوتاہی کی وجہ سے یہ سب نہیں ہو رہا بلکہ انیویٹیبل فینومینا ہے؟ کیونکہ کاربن فٹ پرنٹ پاکستان کا اگر دیکھا جائے، کاربن ایمیشنز دیکھے جائیں تو وہ تو اتنے ہیں ہی نہیں جتنا ہم یہ سب فیس کر رہے ہیں یہاں پہ. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اگری کرتی ہیں اس نیریٹو سے کہ 70-80%, 90% کیجولٹیز کم ہو سکتی تھیں
اگر ہم نے کلائمیٹ فرینڈلی انفراسٹرکچر بنایا ہوتا یا پریپریشن ہوتی ہے ہماری وقت سے پہلے؟ جی میں کچھ حد تک بالکل حسن صاحب سے ایگری کرتی ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ ایک بالکل کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے مشنز کرنی ہیں, دے آر ناٹ گیٹنگ بیک. اور ابھی ٹرمپ صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے انہوں نے بھی پیرس ایگریمنٹ سے وہ نکل گئے. تو جو میجر اس میں فنڈر تھے فنڈنگ کے لیے پیرس ایگریمنٹ کے انڈر, جو کلائمیٹ اڈیپٹیشن فنڈ, گرین کلائمیٹ فنڈ, اور دبئی میں جو فائنلائز ہوا تھا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ, کنٹریبیوٹ کرنا تھا ڈیولپنگ ممالک کے لیے جس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو وہ اس طرح سے شامل کر نہیں رہے کیونکہ ان کی باقی بھی ممالک کی پرائیورٹیز نہیں ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ول ایور وانٹ کہ آپ جو ہے وہ اس سائیکل سے کبھی بھی نکل سکے. لیکن کچھ غلطیاں جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بھی ہر سال یہ کانفرنس آف پارٹیز میں نیگوسیشنز کے لیے پاکستان کا وقت جاتا ہے تو وہ ان کے پاس کوئی آپ کو پلان نظر نہیں آتا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے اکنامک لاسز ہوئے ہیں, یہ ہمارے ڈیمیجز ہوئے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے کیا کریں گے. مثال کے طور پہ میٹیگیشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ریکوری کے لیے کیا کر سکتے ہیں, لوگوں کو ریبلڈ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. نان اکنامک لاسز میں آپ دیکھیں کہ جو ہیومن لائف لاس ہوتا ہے, ٹراما سے لوگ گزرتے ہیں, مینٹل ہیلتھ ایشو ان افراد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, اس پہ بالکل کوئی اویئرنیس, کوئی بات نہیں پاکستان میں ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ریسورسز چاہیے کیونکہ ایک ہیلتھی سوسائٹی, ایک ہیلتھی معاشرے کے لیے آپ کو ہیلتھی مائنڈس چاہیے. اور آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھیں دنیا میں, سوری پاکستان میں بھی, کہ یہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں, نارکوٹکس ڈپارٹمنٹس کی کچھ اسٹڈیز ہیں باقاعدہ اس میں, کہ بہت سارے ینگسٹرز ایسے ہیں جو ان نشے کی عادتوں میں پڑ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. لڑکیوں کے جو ہے وہ ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں. تو کافی ساری غلطیاں جو ہے وہ ہماری ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں اس کو ریئیکٹیو جو ہے وہ میجرمنٹس ہمیشہ ان کی ہوتی ہیں. جب بھی آفت آتی ہے اس کے بعد وہ جاگتے ہیں اور لاسز جو ہے وہ پھر ہم گن رہے ہوتے ہیں بیٹھے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر صرف این ڈی ایم اے کی بات میں کروں تو اس میں ان کا رول یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ارلی وارننگ سسٹمز کمیونیکیٹ کرنا ہے, پراپرلی پریپیئرنس پہ کام کرنا ہے. کوئی بھی ایونٹ آئے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, میٹیگیشن میں لانگ ٹرم آپ کیا کر سکتے ہیں پروجیکٹس. لیکن وہ کرتے ان کا زیادہ کام جرنلزم کا نظر آتا ہے کہ اتنے نمبر آف ڈیتھس ہو گئے جی, یہ ہے. ان کی ارلی وارننگ سسٹم کو کمیونیکیشن یا ارلی وارننگ سسٹم کو بہتر نظر نہیں آتا. اسی طرح اسپارکو آپ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے باقاعدہ جو ریسرچ کرتا ہے, جو سیٹلائٹ کے ڈیٹا کو یوز کرتا ہے. سائنٹیفک ڈسکوریز اس کا کام ہے کرنا, لیکن ہمیں کوئی بھی ایسی سچویشن میں کہیں بھی بیٹھے وہ لوگ نظر نہیں آتے گائیڈ کرتے ہوئے کہ کس طرح سے کریں. تو ڈیفینیٹلی گلوبل لیول پہ ہے, آپ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ کو کمپنسیشن ملنی چاہیے, دیٹس آل رائٹ, لیکن ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. مریم صاحبہ کمپنسیشن کی آپ بات کر رہی ہیں نا, اسد قیصر صاحب نے ابھی کہا کہ 2022 کے جو فلڈز آئے تھے اس کے بعد جو مستحقین کے لیے امداد آئی, ورلڈ بینک سے اربوں ڈالر لیے گئے, اس کا 1 روپیہ بھی ان تک نہیں پہنچا. تو ایک تو انڈر فنڈنگ کا ایشو ہے ریسرچ میں اور ریلیف ایکٹیویٹیز کو لے کے, اور دوسرا یہ جو الزامات ہیں کہ یہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہی نہیں ہے اس ساری ایڈ کا, ریلیف کا جو باہر سے آتی ہے, اس میں کتنی صداقت لگتی ہے آپ کو؟ جی ایبسلیوٹلی. آپ دیکھیں کہ گورننس کے ایشوز اور کرپشن کے پاکستان میں تو ہمیشہ سے ہی یہ ایشوز رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد انوائرمنٹ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, بٹ کلائمیٹ چینج اوور آل ایک شیئر رسپانسبلٹی ہے. تو کراچی خاص طور پر سندھ کے علاقے آپ کو کمپلین کرتے فیڈرل گورنمنٹ سے کافی نظر آتے ہیں کہ ان کو فنڈس نہیں دیے جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ فنڈ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پلان بھی کیا بناتے ہیں. ایک کائنڈ آف ڈسکنیکٹ ہے اور لیک آف کوآرڈینیشن آپ کو انسٹیٹیوشنز میں نظر آتا ہے. ایک دوسرے سے ان کے جو رولز اور رسپانسبلٹیز ہیں وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ کو جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو کوآرڈینیشن ایک بگ ایشو ہے, لیکن گورننس از اے میجر چیلنج پاکستان. اس کی وجہ سے آپ کو فنڈز جو اس طرح سے یوٹیلائز ہوتے نظر نہیں آتے. مثال کے طور پر 2018 میں ورلڈ بینک نے ہمیں فنڈز دیے تھے ملینز آف ڈالرز اسموگ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, کلائمیٹ چینج کے کچھ میٹیگیشن کے لیے, لیکن وہ انڈر یوٹیلائز تھے. آپ کلائمیٹ چینج منسٹری کو دیکھیں کہ پریویس ٹینیور میں بھی اور کچھ کرنٹ ٹینیور میں بھی اس کا جو بجٹ تھا that was under utilized, جو ایون ایلوکیٹ بھی تھوڑا کیا گیا تھا اس کو بھی یوٹیلائز کوئی طرح سے نہیں کیا گیا تھا.